دین کے بارے میں وہ چیزیں اور دینیات کے وہ باب جاننے کی اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جن سے جنت کا حصول آسان ہو۔ چنانچہ آج کے درس میں ان اخلاقیات میں سے ایک نہایت اہم چیز کا ذکر کیا جائے گا۔ اس بات کو شروع کرنے سے پہلے حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب جو احوال قبر کے حوالے سے ہے، اس میں سے ایک حکایت اور ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا ضروری ہے۔ سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احوال قبر پر، احوال آخرت پر ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام شرح الصدور ہے، شرح الصدور فی احوال القبور، جس میں انہوں نے مختلف احادیث موت سے پہلے اور موت کے بعد کے حوالے سے ذکر فرمائی ہیں۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور لوگ اس کی تجہیز و تکفین کے بعد اس کو نماز جنازہ ادا کر چکے اور اس کو قبرستان میں دفنائے۔ جو لوگ قبرستان میں تدفین کے لیے موجود تھے اور جنہوں نے قبر میں دفنایا، تو ان میں سے کسی شخص کا کچھ قیمتی سامان وہ قبر کی کھدائی کے دوران اس میں رہ گیا۔ اس کا پرس تھا، اس کا بٹوا تھا، عربی زبان میں اسے کیس کہتے ہیں۔ تو اس کا پرس، اس کا بٹوا، کیس وہ وہیں رہ گیا، اسے بعد میں یاد آیا۔ جب واپسی آیا تو اس نے اپنے ایک ساتھی کو لیا تاکہ جا کر وہ اپنا وہ قیمتی سامان اٹھا سکے۔ حالانکہ شرعاً اجازت نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ شخص گیا اور اپنے ایک ساتھی کو لیا۔ قبر کی ایک طرف سے انہوں نے کشائی کی، قبر کو ایک طرف سے کھولا، لیکن اس نے فوراً سے بند کر دیا۔ اس کے ساتھی نے ان سے پوچھا کہ تم نے اپنا سامان کیوں نہیں اٹھایا؟ وہ کہنے لگا کہ فَلْتَهَبَ نَارًا، جیسے ہی میں نے قبر کا ایک کونا کھولا ہے تو اندر سے آگ بھڑک رہی تھی، میں خوف زدہ ہو گیا، سو میں نے اپنا سامان نہیں اٹھایا۔ اس حالت میں اس کی زوجہ، وہ خاتون تھی، وہ جس کا انتقال ہوا تھا وہ خاتون تھی، اور یہ صورتحال قبر میں دیکھی گئی۔ تو اس خاتون کی والدہ کے پاس وہ لوگ پہنچے یا انہوں نے رابطہ کیا، کہا کہ تمہاری بیٹی میں کون سا ایسا گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے ہم نے یہ سب کچھ دیکھا ہے۔ یاد رہے محترم معزز سلمان ماں اور بہنوں، جو احوال قبر ہیں، یعنی قبر کا عذاب ہو یا قبر کی نعمتیں ہوں، عذاب قبر ہو یا تنعیم قبر ہو، یہ حق ہے۔ حق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، احادیث متواترہ میں اس کا ذکر آیا ہے، اور قرآن پاک کی آیات سے بھی اس بات کا ثبوت ہوتا ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، قرآن پاک میں ہے، اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ان فرعونیوں کا ذکر ہے کہ فرعونیوں پر صبح و شام ان پر آگ ڈالی جاتی ہے، صبح و شام ان پر آگ پھینکی جاتی ہے، صبح و شام انہیں آگ کا عذاب دیا جاتا ہے۔ یوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور قیامت کے دن آل فرعون کو سخت عذاب ہوگا۔ تو آخرت کے سخت عذاب سے پہلے صبح و شام ان پر آگ کا عذاب کیے جانے کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے عالم برزخ، عالم قبر میں بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں پر عتاب اور عقاب کا سلسلہ ہوتا ہے۔
لیکن یہ سب عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ کسی شخص کی قبر کھلے اور وہ نیک شخص ہو تو اس کی قبر میں نعمتیں دیکھی بھی جا سکیں، اس کی قبر میں جنتی بچھونے یا جنتی نعمتیں یا قبر کی کشادگی کو دیکھا بھی جا سکے۔ اس کا تعلق عالم غیب سے ہے، یہ ظاہری چیز نہیں ہے کہ آنکھ سے نظر آئے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ہمارے اور آپ کے کندھوں پر دو فرشتے موجود ہیں، کم از کم دائیں کندھے پر فرشتہ وہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں کندھے پر فرشتہ وہ گناہ لکھتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ان فرشتوں کو کون دیکھ سکتا ہے؟ ان فرشتوں کو آپ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عالم دنیا میں ہیں اور عالم غیب کی چیزیں وہ مخفی ہیں۔ ہاں، جب ہم اس دنیا سے آخرت کے جہان میں منتقل ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی دے، تو اس وقت یہ عالم غیب کی چیزیں یعنی فرشتے وغیرہ نظر آئیں گے۔ یوں ہی عذاب قبر اور تنعیم قبر، عالم برزخ میں نعمتوں کا ہونا اور عالم برزخ یا عالم قبر میں خدا نخواستہ عذاب کا ہونا، یہ سب عالم غیب سے ہے۔ اور جو حوالے اولیاء میں یا دیگر کتابوں میں قبروں کے کھلنے پر عذابوں کا ذکر ہے، جیسا کہ ابھی روایت بیان کی جا رہی ہے، یا قبروں میں نعمتوں کا ذکر ہے، یہ سب اس عالم غیب کا ایک اشارہ ہوتا ہے، وہ مکمل چیز بھی نہیں ہوتی۔ عالم غیب کا صرف ایک اشارہ ہوتا ہے۔ اس کو یوں مثال سے سمجھنا چاہیے جیسے کہ کوئی شخص خواب میں جنت کو دیکھتا ہے، کوئی شخص خواب میں اگر جنتی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو وہ نعمتیں بالکل وہی نہیں ہیں جو اصلاً جنت میں ہوں گی، بلکہ وہ صرف خواب میں ایک اشارہ ہوگا، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت کا ایک عکس ہے، حقیقت کی پرچھائیں ہیں، اور حقیقت کا ایک آئینہ آپ سمجھیں، اس طرح ہے۔ چنانچہ احادیث طیبہ میں جو کچھ آیا ہے کہ صاحب ایمان، صاحب عمل صالح جب قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر 70 گز دائیں اور 70 گز بائیں، 70 گز سر کی طرف اور 70 گز پیروں کی طرف اللہ تعالیٰ کشادہ فرما دیتا ہے۔ یہ کم سے کم اہل ایمان کے لیے ہے کہ جو کم سے کم ایمان اور عمل صالح میں جس کا درجہ سب سے کم ہے، اس کی یہ شان ہے۔ اس کی قبر میں اسے جنتی لباس عطا کیا جاتا ہے، جنتی بچھونے بچھا دیے جاتے ہیں، جنتی قالین، اور جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے جنت کی ہوائیں اور جنتی رزق اس کو دائیں طرف سے میسر ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کئی قبریں کھلتی ہیں، ہمیں یہ سب کچھ نظر نہیں آتا کیونکہ یہ عالم غیب کی چیز ہے۔ اولیاء اللہ اور صلحاء کی بعض دفعہ قبریں شہید ہو جاتی ہیں یا ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ضرورتاً منتقل کیا جاتا ہے، تو بظاہر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ سب عالم غیب کی چیز ہے، کیسے نظر آئے؟ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کا انکار نہ کیا جائے، کیونکہ دنیا میں عالم غیب کی ہر چیز نظر نہیں آتی۔ تو بہرحال ہم واقعے کی طرف آتے ہیں۔ وہ خاتون امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں ذکر فرمایا ہے کہ اس خاتون کی قبر میں آگ کو بھڑکتا دیکھا گیا تو اس کی والدہ سے پوچھا گیا کہ اس میں کون سی خرابی تھی، تو اس نے کہا کہ اس میں 2 باتیں تھیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ یہ نماز کو مؤخر کر کے وقت کے آخر میں پڑھتی تھی، حتیٰ کہ قضا قریب بقضا ہو جاتی، نماز کا وقت گزار کر نماز کو پڑھا کرتی تھی، نماز کو نماز کے وقت کے اندر نہیں پڑھتی تھی بلکہ وقت گزار کر پڑھتی تھی۔ اس میں ایک یہ
نقص تھا، ایک یہ خرابی تھی، اور دوسری خرابی اس میں یہ تھی کہ یہ پڑوسیوں کی گھروں کی دیواروں سے، ان کے دروازوں پر کان لگا کر ان کی باتیں سنتی تھی، ان کے گھریلو معاملات کے بارے میں ان کی باہمی گفت و شنید، ان کے آپس میں جھگڑا یا آپس کی گفتگو سنتی تھی، اور ان کی گھر کی باتیں، راز کی باتیں وہ دوسروں کو بتایا کرتی تھی۔ اس کے اندر دوسری خرابی یہ تھی۔ محترم معزز مسلمان اور بہنوں، نماز کو ہم وقت کے اندر ادا کریں، خام خواہ نماز میں سستی اور غفلت نہ کریں۔ اللہ پاک کا سورہ ماعون میں ارشاد ہے، فویل للمصلین، ویل ہے، ہلاکت اور بربادی ہے، یا دوزخ کا عذاب ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک نے مصلین یعنی نماز پڑھنے کا بھی ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ وہ اپنے وقت سے بھولے بیٹھے ہیں، تو اس کا مطلب مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ وہ نماز کا وقت گزار کر پڑھتے ہیں، جان بوجھ کر نماز کو قضا کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ اسی طرح دوسروں کے بارے میں، دوسروں کے گھریلو معاملات، ان کے ذاتی معاملات، یا ان کے وہ گناہ جو ڈھکے چھپے ہیں، ان کی ذاتی حد تک ہیں، ان کے بارے میں جاننا یا ان کا علم ہو جائے تو اس کے بعد وہ دوسروں کو بتانا، دوسروں کو اس سے مطلع کرنا، دوسروں کو اس پر آگاہی دینا کہ فلاں شخص میں یہ خرابی ہے، فلاں میں یہ خرابی ہے، فلاں میں یہ نقص ہے۔ جیسے کہ ہماری آپ کی عادت ہے کہ ہم لوگ دوسروں میں پائے جانے والی مختلف خرابیوں کی جانچ پڑتال میں لگے رہتے ہیں، اور جب کبھی پتہ چلے، خاص طور پر خاندانوں میں لوگ، ایک ہی خاندان کے لوگ ایک دوسرے کی خرابیوں کو بڑی گہری نظر سے اور باریک نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس پر گفتگو اور مباحثہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان چیزوں کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اس پر آپس میں لمبی لمبی بحثیں چھڑتی ہیں۔ انتہائی ناشائستہ عمل ہے، اخلاق سے گری ہوئی بات ہے، اچھے بندوں کی یہ نشانیاں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والوں کے یہ کام نہیں ہوتے کہ وہ بجائے اس کے کہ اپنے عیبوں کی اصلاح کریں، وہ دوسروں کے نقائص کی ٹوہ میں پڑیں۔ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جن سے محبت فرماتا ہے وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے عیبوں کی ٹوہ میں نہیں پڑتے، دوسروں کی خرابیوں کی جستجو اور ٹوہ میں کہ فلاں میں یہ ہے اور فلاں میں یہ ہے، وہ ان چیزوں میں نہیں پڑا کرتے۔ اور اگر اتفاقاً کوئی ایسی بات ان کے کانوں سے ٹکرا بھی جائے، ایسی بات اگر انہیں معلوم بھی ہو جائے، تو وہ اسے صرف نظر کرتے ہیں، اس کو دوسروں کو نہیں بتاتے، بلکہ ان کے لیے معافی کے خواستگار ہوتے ہیں، پردہ ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی چاہتے ہیں۔ یہ نیک بندوں کی اور نیک بندیوں کی علامات ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے اندر ایسی کوئی خرابی ہے، ہم غیبت زیادہ کرتے ہیں، ہمارے اندر دوسروں کے گھروں میں یعنی گھریلو معاملات میں جھانکنا، سوچنا، اگر یہ عادت پائی جاتی ہے تو اس عادت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، کیونکہ اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس پر قرآن پاک نے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو شغل خور ہے، نکتہ چین ہے، دوسروں کی عیبوں کی ٹوہ میں پڑنے والا ہے۔ درود پاک پڑھیے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ،
ہلاکت اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو چغل خور ہے اور نکتہ چیں ہے، لوگوں کے عیبوں میں پڑنے والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یستر عبد عبدا فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ۔ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا دنیا میں پردہ رکھتا ہے، اس میں پائے جانے والے کسی مخفی عیب، وہ گناہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، اس کے جاننے کے بعد، اس کے علم کے بعد اس پر پردہ رکھ لیتا ہے، اس کی پردہ داری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ کتنی بڑی شان ہے، اور اللہ پاک نے کتنی بڑی شان اسے عطا فرمائی ہوگی۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، جب قیامت کے دن ہر شخص اپنے عیبوں اور اپنے گناہوں کے ساتھ حاضر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو پردے میں رکھے گا اور اس کے عیبوں کو اپنے پردہ ستاریت میں ڈھانپ لے گا، جس نے دنیا میں دوسروں کے عیبوں کی پردہ داری کی ہوگی۔ گھریلو معاملات میں کس کے ساتھ معاملات نہیں ہوتے؟ ذاتی زندگی میں انسان کے عمر کے مختلف حصوں میں مختلف حالات و معاملات رہتے ہیں۔ کوئی شخص عیبوں سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور بندیوں، اولیاء اور صلحاء جو کبار درجے کے ہیں، بڑے درجے کے ہیں، ان کی شان بڑی ہے۔ باقی ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خرابی تو ہے ہی۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، بلکہ حدیث طیبہ میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زندگی میں کبھی گناہ گار تھا، اس میں کچھ گناہ تھے، اور پھر اس نے اس گناہ سے سچی توبہ کر لی، اور اس کے سچی توبہ کرنے کے بعد اگر کوئی دوسرا شخص اس کی ماضی میں کیے ہوئے گناہوں پر اسے طعنہ مارے گا، اس کے چھوڑے ہوئے گناہوں پر، جن گناہوں سے وہ توبہ کر چکا، ان گناہوں کے بارے میں جو اسے طعن کرے گا، ملامت کرے گا، اس کو طعنہ مارے گا، ارشاد فرمائے کہ مرنے سے پہلے وہ شخص اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ دوسرے کے چھوڑے ہوئے گناہوں پر، اس کو توبہ کیے ہوئے گناہوں پر اس کو ملامت کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ جب وہ سچی توبہ کر چکا ہے، اس کے بعد اسے ملامت کرنا یہ نہایت برا ہے۔ تو ارشاد فرمائے کہ وہ اس گناہ میں مرنے سے پہلے مبتلا ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ایک شخص کو اپنی آنکھ کا ستون نظر نہیں آتا اور دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے۔ یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے۔ منافق جو اہل نفاق میں سے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مبغوض ہیں، ناپسندیدہ ہیں، یہ ان کی فطرات اور ان کی فطرتوں اور عادتوں میں سے ہے کہ اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسرے کے عیبوں میں پڑتے ہیں، اس کی ٹوہ میں رہتے ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، اے ایمان والو ایک دوسرے کے عیبوں کی ٹوہ میں نہ پڑو، ایک دوسرے کے عیبوں کی ٹوہ میں، جستجو میں، ان باریکیوں میں نہ پڑو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے، اس کی غیر موجودگی میں اس میں پائے جانے والے عیبوں کا اور نقائص اور خرابیوں کا بلا عذر شرعی ذکر نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم اپنے فوت شدہ بھائی، اپنے مردہ بھائی کے جسم کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ تم میں سے کوئی ایک اپنے دوسرے فوت شدہ بھائی جو فوت ہو چکا ہو، اس کے جسم کا گوشت کھائے گا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم یقیناً اس کو ناپسند کرو گے، تمہاری طبیعت گوارا نہیں کرے گی کہ تم اس کے جسم کا گوشت نوش کر کھاؤ۔
واتقوا اللہ، تو بس اللہ سے ڈرو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یری مؤمن من اخیہ عورتا فیسترها علیہ الا ادخلہ اللہ بہم الجنہ۔ جس کسی صاحب ایمان نے اپنے مسلمان بھائی یا بہن یا بہن میں کوئی عیب دیکھا، کوئی خرابی دیکھی، کوئی گناہ دیکھا، کوئی ایسی ناپسندیدہ بات دیکھی جسے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا اور اس نے اس پر پردہ ڈال دیا، اس کو پردے میں رکھا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور صحابہ اکرام علیہم رضوان اس بات کا بہت زیادہ لحاظ رکھتے تھے، بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر تشریف فرما ہوئے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر خطبہ دینے کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ فنادى بصوت رفیع، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جلال ظاہر تھا، ناراضگی ظاہر تھی، اور آپ نے اتنی بلند آواز میں یہ جملے ارشاد فرمائے کہ آپ کی آواز کو مسجد نبوی کے قریب جو خواتین اپنے گھروں میں تھیں انہوں نے بھی آپ کی آواز کو سن لیا۔ بآواز بلند حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز کے ساتھ یہ جملے ارشاد فرمائے، یا معشر من اسلم بلسانہ ولم یفض الایمان الی قلبہ، اے وہ گروہ، اے وہ لوگوں کہ جو زبان سے تو اسلام لا چکے ہو مگر ایمان جن کے دلوں کی گہرائی میں نہیں پہنچا۔ اے منافقین کے وہ گروہ کہ جو زبانوں سے تو ایمان لا چکے ہو اور جن کے دلوں کی گہرائی میں ایمان نہیں پہنچا، لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو اذیت نہ دو، مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچاؤ، ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان میں ذاتی پائے جانے والے اور چھپے ہوئے پائے جانے والے عیبوں، نقائص، خرابیوں کی ٹوہ میں نہ پڑو، ان کے عیبوں کے پیچھے نہ لگ جاؤ۔ فإنہ من تتبع عورات اخیہ المسلم، کیونکہ وہ شخص جو کسی اپنے مسلمان بھائی کے چھپے ہوئے عیبوں کی ٹوہ میں پڑتا ہے، تتبع اللہ عورتہ، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے عیبوں کو ظاہر کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں پائے جانے والی خرابیوں کو دوسروں تک پہنچا دیتا ہے۔ ومن تتبع اللہ عورتہ، اور جس کے عیبوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا شروع کر دے تو یفضحہ، اللہ تعالیٰ اسے رسوائی تک پہنچا دیتا ہے، وہ بے عزت ہو کر رہ جاتا ہے اور اپنی ذلت اور رسوائی کا وہ خود ہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، اگرچہ وہ اپنے گھر کے کونے میں ہی کیوں نہ بیٹھا رہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں مشہور و معروف حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر، جلیل القدر صحابی ہیں، اور آپ کے والد سبحان اللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امیر المؤمنین حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ، جو خود بھی جلیل القدر اور معروف صحابہ کرام میں آپ کو شمار ہوتا ہے۔ آپ ایک دن حرم شریف میں تھے اور آپ نے کعبہ شریف کو دیکھا،
اور کعبہ شریف کو دیکھتے ہوئے کعبہ شریف سے آپ یہ جملے کہنے لگے کہ ما اعظم کی وما اعظم حرمتک، اے اللہ کے گھر کعبہ شریف، تیری بڑی عظمتیں ہیں اور تیرا بڑا تقدس ہے۔ ما اعظم کی، اے اللہ کے گھر کعبہ شریف، تو بہت پر عظمت ہے، تیری عظمتیں بہت بڑی ہیں، تیری عظمتوں کی کیا کہنے۔ وما اعظم حرمتک، اور تیرا تقدس بھی بہت عظیم ہے، تیرا تقدس بھی بہت برتر ہے کہ تو اللہ کا گھر ہے۔ والمؤمن اعظم حرمتا عند اللہ منک، مگر صاحب ایمان کی حرمت، صاحب ایمان کا تقدس، صاحب ایمان مرد و عورت کا تقدس، اس کی حرمت اور اس کی شان، اے کعبہ شریف، وہ اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور صاحب ایمان وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ صاحب ایمان جو اللہ پر ایمان لایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اب گھر زیادہ معزز ہوتا ہے کسی کے نزدیک یا اس کا دوست؟ گھر بھی ایک حرمت والی بات ہے، گھر بھی ایک اپنائیت والی چیز ہے، لیکن دوست کی شان بڑی ہوتی ہے۔ تو صاحب ایمان اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، ولی ہے، مددگار ہے۔ تو صاحب ایمان کا تقدس، صاحب ایمان کی حرمت وہ اللہ کے ہاں زیادہ ہے۔ اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی کعبہ شریف کی بے حرمتی کرے، اس کی حرمت پامال کرے، اللہ نہ کرے، جیسے کہ ابرہہ نے کیا تھا، یہ دیگر مختلف ظالم لوگ آتے رہے اور کعبہ شریف کو نقصان پہنچاتے رہے۔ اور ایک وہ ہے جو مسلمان کے عیبوں کو بری نہ کرے، مسلمان کے تقدس کو پامال کرے، مسلمان پر بہتان تراشی کرے، اس پر بہتان لگائے یا اس میں پائے جانے والے مخفی عیوب کا دوسروں کے سامنے ذکر کرے، تو اس نے پہلے کی بنسبت زیادہ گناہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی غضب کا زیادہ مستحق قرار پایا ہے جس نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی۔ اور خود حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی صاحب ایمان کو اذیت دی فقد آذانی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ اور اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ شخص دور ہو گیا ہے جس نے اس طرح کا کام کیا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تغتاب المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، ان میں پائے جانے والی خرابیوں کا ان کی غیر موجودگی میں بلا وجہ ذکر نہ کیا کرو۔ ولا تتبعوا عوراتہم، دوسروں کی عیبوں کی ٹوہ میں نہ پڑو، کیونکہ جو دوسروں کے عیبوں کی ٹوہ میں پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو ظاہر کر دیتا ہے، اور جس کے عیبوں کو اللہ ظاہر کرنے کا ارادہ فرما لے تو وہ اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہو، یفضح فی بیتہ، اپنے گھر کی چار دیواری میں بند بیٹھا ہو تو بھی رسوا ہو جاتا ہے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، ان ساری چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ نماز، روزہ، عبادات، طاعات، صوم و صلات، اوراد و وظائف، تسبیحات و تحلیلات، یہ ساری چیزیں خیر و برکت کی ہیں، مگر ان کی خیر و برکت اس وقت ختم ہو کر رہ جاتی ہے جب ہم دوسرے کے عیبوں کی ٹوہ میں پڑتے ہیں اور بلا وجہ ان کا ذکر کرتے ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر و بیشتر خاموش رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ تو گناہوں سے معصوم ہیں، آپ سے تو گناہوں کے ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ انبیاء سے معصیت ہو معاذ اللہ۔ لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ تعلیم امت کے لیے تھا، اپنی امت کی تربیت کے لیے تھا، اور اس کو سنت بنا کر تربیت کے حصے میں شامل فرمانا مقصود تھا۔ چنانچہ جو زیادہ بولتا ہے اس سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، جو زیادہ باتیں کرتا ہے اس سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ گناہ جسم کے جس حصے سے ہوتے ہیں وہ زبان ہے، اور زبان کا کام بولنا ہے۔ بلا سوچے سمجھے گفتگو کرنا، اس میں شک نہیں کہ انسان کے لیے ہلاکت خیز ہوتی ہے، دنیا میں بھی پچھتاوے اور پریشانی اور تکالیف کا باعث ہوتی ہے، اور آخرت کا معاملہ بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں جو جلیل القدر صحابہ کرام تھے، وہ لوگوں کے ساتھ مختصر بات کرتے تھے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غور کیجئے کہ آپ اول دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور حضور کی ظاہری حیات طیبہ کے آخری لمحات تک حضور کے ساتھ ہیں، اور ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفاقت اور دوستی وہ بعثت سے بھی پہلے کی ہے، یعنی حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کی نعمت سے مالا مال تھے، آپ کی رفاقت اور سنگت کی سعادتوں سے مالا مال تھے۔ چونکہ ان کی طبیعت اور مزاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے بہت قریب تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرتاً اور طبعاً بھی طبیعت کا میلان انہی کی طرف تھا۔ لیکن اس کے باوجود اتنی طویل رفاقت ہے، زندگی کا اتنا ایک بہت بڑا حصہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، لیکن آپ سے جو احادیث مروی ہیں وہ کم ہیں۔ دیگر کئی صحابہ ہیں جن سے روایت کردہ احادیث جو حضور کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا، یا حضور نے فلاں موقع پر یہ کیا، یہ فعل آپ نے صادر فرمایا، یا فلاں موقع پر ایسا ہوا اور فلاں موقع پر ایسا ہوا، یہ روایات اور احادیث دیگر صحابہ کرام سے زیادہ روایت ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہے، آپ کی زیادہ گفتگو مبارک سماعت کی ہے، سنی ہے، آپ کے حوالے مبارک کو زیادہ دیکھا ہے، سفر و حضر میں آپ کے ساتھ رہے ہیں، تو آپ کی حدیث زیادہ ہونی چاہیے تھیں، لیکن آپ بولتے کم تھے۔ محدثین نے فرمایا ہے کہ آپ گفتگو کم فرماتے تھے، اسی آپ کے کم بولنے اور کم گفتگو کرنے کی وجہ سے آپ سے روایت کردہ احادیث بھی اس طرح زیادہ نہیں ہیں جس طرح آپ کی رفاقت اور سنگت زیادہ ہے۔ صرف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ لے لیں کہ سیدنا ابو ہریرہ انصاری صحابہ کرام میں سے ہیں، آپ مکہ میں نہیں رہے تھے، یعنی حضور کے ساتھ آپ مکہ میں آپ نے وقت نہیں گزارا۔ حضور جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو بھی آپ شروع میں اسلام نہیں لائے تھے۔ سن 7 ہجری میں آپ ایمان لائے، غزوہ خیبر کے بعد تقریباً 2-2.5 سال کا عرصہ صرف انہیں ملا ہے حضور کی سنگت میں، صرف 2-2.5 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کی روایت کردہ احادیث بہت زیادہ ہیں۔ تو بات یہ نہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ زیادہ بولتے تھے، انہوں نے جو کچھ بیان کیا حضور کی حدیثیں بیان کی ہیں، بات یہ ہے کہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ایسے صحابہ تھے کہ جو گفتگو جن کی کم تھی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
احادیث کے کم روایت ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حدیث بیان کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط برتتے تھے، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں کوئی بات حضور کی طرف بے دہانی میں نسبت میں غلطی نہ ہو جائے، تو اس بہت زیادہ احتیاط برتنے کی وجہ سے بھی روایات کم ہیں۔ بہرحال ہمیں اس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات سے سچی توبہ کرنی چاہیے کہ ہم خواہ مخواہ دوسرے کے عیبوں کی ٹوہ میں پڑیں، نقائص میں پڑیں، ان کی خرابیوں میں پڑیں۔ پہلے اپنے گناہ کیا کچھ کم ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی تعداد میں اور اضافہ کریں؟ پہلے ہی ہم اپنی زندگی سے غیر مطمئن ہیں، اور جو ہم زندگی گزار آئے ہیں پہلے ہی اس کے بارے میں پریشان ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب مزید گناہوں کو اس میں اضافہ کرنا یہ نفع کی بات نہیں ہے، نقصان کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہاں کی عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کردار کو صاف ستھرا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی پردہ داری کرنے، ان کے عیبوں کو پر پردہ ڈالنے اور ان کے لیے پردہ بن کر ان کے گناہوں کو ہمیشہ پردے میں رکھنے اور ان کے بارے میں اچھا گمان کرنے، اس کی اچھی تعویل کرنے اور ان کے بارے میں اچھا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا رب العالمین ہم سب کی عاجزانہ حاضری کو قبول و منظور فرما۔ جملہ حاضرات، جملہ جتنے بھی مائیں بہنیں حاضر ہیں یا رب العالمین، سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ ہم سب کو عفو عافیت اور سلامتی عطا فرما۔ ناگہانی آفات و بلیات سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے، تکالیف سے اپنی حفظ و امان عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما۔ محتاجوں کی، معذوروں کی محتاجیاں معذوریاں دور فرما۔ یا رب العالمین مقروضوں کو بار قرض سے نجات عطا فرما۔ ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو، مرادوں کو پورا فرما۔ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی باادب مقبول حاضری نصیب فرما۔ یا رب العالمین تیرے نیک بندوں اور بندیوں کا واسطہ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رب العالمین بروز محشر آقا دو جہاں، سرور دو جہاں، سرور کونین حضور سید عالم نبی محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرور فرما۔ آپ کے دست رحمت سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔